یہ کہتے ہیں کہ شادیوں میں ایک خاتون نے پوچھا کہ شادیوں میں بعض اوقات ہماری بچیاں ڈانس کر سکتی ہیں یا نہیں، جبکہ وہاں نہ کوئی ویڈیو بن رہی ہو نہ کوئی نامحرم ہو، تو کیا بچیاں تھوڑی بہت آپس میں مل کے ڈانس کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، خوشی کے موقع پہ رقص کی اجازت تو ہے، لیکن انہی قیودات کے ساتھ جیسے آپ نے خود بہت اچھے انداز سے بیان کر دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ بچیاں جو تبلیغ دین کے شعبے سے وابستہ ہوں، جو عالمہ ہوں، جو مذہب کے حوالے سے پہچانی جاتی ہوں، ان کے لیے تو ہم بالکل منع کریں گے کہ ایسا نہ کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایک دیندار کا امیج ذہن میں بنائے ہوتے ہیں، وہ ان کا ایک اثر قبول کرنے کے لیے اسی وقت تیار ہوتے ہیں جب اپنی دانست میں ان کو باعمل اور شریعت پہ چلتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اب ان بچیوں کو تو نہیں پتہ ہوگا کہ یہ اس میں شریعت کی کہاں تک اجازت ہے کہاں نہیں، اور وہ لڑکی جو تبلیغ دین کر رہی ہے وہی ڈانس کرے تو پھر وہ بعد میں کہیں گے ہمارے سامنے تو ڈانس کر رہی تھی، اب آگے تبلیغ کر رہی ہے۔ اس طریقے سے چونکہ ایک دیندار کا امیج خراب ہوتا ہے، اس کا اثر ختم ہوتا ہے، اس لیے ایسی بچیوں کو تو مطلقاً ہم اجازت نہیں دیں گے، یا شریعت اجازت نہیں دے گی۔ ہم سے آپ کہیں گے جی مفتی صاحب منع کر رہے ہیں، نہیں، شریعت منع کرے گی۔ اور ایسی بچیاں جو اس حوالے سے نہیں پہچانی جاتی وہ پھر کر سکتی ہیں، جبکہ ویڈیو وغیرہ بالکل نہ بن رہی ہو، کسی نامحرم کے دیکھنے کا اندیشہ نہ ہو، اچھا فحش گانے نہ ہوں۔ ایسی بچیاں جیسے وہ آپس میں بیٹھ کے کچھ گنگنا لیا اور بچی کسی نے تھوڑا بہت کر لیا، اس کی اجازت ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں ہو سکتی ہے۔ باقی اس میں خیال کریں۔ ایک اگر اور لے لیں اس میں شیخ، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بعض ایسی خواتین میں بھی ہوتی ہیں، چاہے وہ عورتیں ہوں چاہے لڑکیاں، جن کی نگاہوں میں پاکیزگی نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ آپ بات سمجھ جائیں گے آپ کہ ان کا ذہن کسی بھی وجہ سے غلیظ ذہن ہوتا ہے، ان کی نگاہیں ایسی ہی چیز تلاش کرتی ہیں جس سے ان کو اپنا باطنی سکون حاصل ہو رہا ہو۔ ان کے سامنے تو لڑکی بھی اگر رقص کرے گی تو ان کے ذہن میں گندے خیالات کا طوفان برپا ہو جائے گا۔ اس لیے ان بچیوں کو یہ بھی خیال کرنا ہوگا کہ اطراف میں جو بیٹھی ہوئی ہیں ان میں کوئی ایسی تو نہیں ہے کہ جو فاسقہ فاجرہ ہو اور اس قسم کے معاملات، کیونکہ عورتیں بعض اوقات، اور یہ آپ سب میری بہنیں اس کو تسلیم کریں گی، کہ عورتوں اور لڑکیوں کے وصف جا کے غیر مردوں کے سامنے بیان کر دیتی ہیں۔ یہ خواتین کو بڑی بیماری ہوتی ہے، شادی سے واپس آئیں گے تو شوہر کو بتائیں گے ہائے ہائے دلہن اتنی حسین تھی، اتنی بڑی بڑی آنکھیں، اتنی پیاری ناک، اتنے پیارے ہونٹ، اتنا گورا رنگ، بالکل حور لگ رہی تھی۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ شوہر جو ہے وہ اس حور کے تصور میں کھو چکا ہے، اور خود آپ نے غیر عورت کا تصور اس کے ذہن میں رکھ دیا۔ اور بعض اوقات تو پھر وہ بیوی کو دیکھتا ہے اور پھر وہ تصور حور اس کے ذہن میں آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ تو اس لیے غیر مردوں کے سامنے ہرگز بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ یہاں ڈانس کر رہی ہے، جا کے لڑکی نے اپنے بھائی کو بتا دیا، فلاں کو بتایا کہ وہ تو ایسی ہے، اس کا جسم ایسا ہے۔ یہ بڑے خطرات ہوتے ہیں۔ اس لیے بعض اوقات حکم جواز ہے تو وہ میں نے آپ کو بتایا، لیکن احتیاط کرنے میں ہی عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کی عزتوں کی حفاظت کرے۔ اور آج کل دیکھیں پتہ نہیں چلتا، آپ کہہ رہی ہیں یہ ویڈیو نہیں بنے گی، ایسا کیمرے سے بناتے ہیں، ہڈن کیمراز اپنے موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، پتہ بھی نہیں ویڈیو ہو رہی ہے، بن رہی ہے، اور اس کے بعد اس کو اپلوڈ کر دیا جاتا ہے بعض اوقات، تو خواہ مخواہ بچی کی عزت خراب ہو۔ ابھی نہیں کر رہے، کل وہ شادی شدہ ہو گئی، بعد میں چلا دی اس کی، معاذ اللہ، حالانکہ یہ سائبر کرائم کے اندر آتا ہے۔ کوئی بھی اس کے اوپر اچھی طرح یاد رکھیں، ینگسٹر جتنے سن رہے ہیں کہ اس پہ کوئی قدم نہ اٹھائیں، آپ کے اوپر بہت بڑا کیس بنے گا اگر شکایت ہو گئی تو، اور ٹھیک ٹھاک اس میں جرمانے اور جیل وغیرہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے کسی کی عزت پامال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، لیکن کوئی شرارت کر دے تو پتہ بھی نہیں چل سکتا بعض اوقات، اس لیے اجتناب کرنے میں بہت بہتری ہے۔ میں نے کافی طویل اس کا جواب اس لیے دیا کہ سینسٹیو مسئلہ ہے، سب کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔